جبریل کا نبی پاک علیہ السلام کے پاس آنا اور نبی پاک علیہ السلام کا پہچان لینا، یہ اس بات کو چاہے گا کہ پہلے ہم یہ یقین رکھیں کہ نبی کو اس بات کا علم ہے کہ آنے والا جبریل ہی ہے، اور وہ کس بات کا تقاضا کرے گا؟ وہ نبی کے غیب کے علم کا تقاضا کرے گا کہ نبی غیب کا علم جانتا ہے، غیب و ساروں کو جانتا ہے، فرشتوں کو جانتا ہے، شیطان کے بارے میں پتا ہے کہ شیطان کون ہے، کیسا ہے۔ جب تک نبی کے غیب کو نہیں مانو گے تو اسلام کی بنیاد کو ہی نہیں مان سکتے۔ نبی کا غیب مانو گے تو پیچھے قرآن کو تم صحیح مان سکو گے۔ اگر نبی غیب جانتا ہی نہیں ہے تو جبریل کو میں نے اور تم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہمارے پاس کون سی گارنٹی ہے کہ یہ قرآن اصل قرآن ہے؟ ہمارے پاس قرآن کے اصل ہونے کی گارنٹی نبی کا غیب کا علم ہے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کیا پروگرام ہے؟ آج چلنا ہے یا پھر کبھی چلنا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں یار تو نے مکے کے ظلم نہیں دیکھے، میرا طائف کا سفر نہیں دیکھا، حضرت ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے یہ نہیں دیکھا، حضرت خدیجہ کبریٰ اس دنیا سے چلی گئی یہ نہیں دیکھا، مجھے غموں اور دکھوں میں اکیلا چھوڑ کر میرے ساتھی چلے گئے یہ نہیں دیکھا، میرے بلال کو کوڑے پڑتے یہ نہیں دیکھا، میرے عمار کو آگ میں جلایا جانے والا تھا یہ نہیں دیکھا۔ اتنے غموں میں، اتنے دکھوں میں، اتنے تکلیفوں میں میرا رب مجھے بلائے اپنے پاس تو میں نہ جاؤں؟ جانا چاہتا ہوں۔ آپ جانا چاہتے ہیں؟ چلیں پھر تشریف لے چلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چل پڑے، سیدھے چل کر مسجد حرام میں آب زمزم کے پاس آپ نے تشریف رکھی۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ تشریف رکھیں، آپ کو وضو کرانا ہے۔ اب جس طرح ایک شیخ طریقت، ایک پیر و مرشد، ایک استاد وضو کرنا چاہتا ہے تو شاگرد مرید کیا کرتا ہے؟ لوٹا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، حضور میں وضو کراؤں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ استاد اپنے ہاتھ سے لوٹا نہیں اٹھا سکتا تھا اس لیے مرید کو کہا ہے کہ تو مجھے میرے لیے وضو کرا، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ مرید کا یہ دل تھا کہ آج اپنے شیخ طریقت کو، اپنے پیر مرشد کو، اپنے استاد کو میں اپنے ہاتھوں سے وضو کرا کر وضو کرانے کی سعادت حاصل ہے۔ جبریل کہتا ہے کہ یا رسول اللہ وضو کرنا آپ نے ہے، رب سے باتیں آپ نے کرنی ہے، پر اس نوکری کا اور اس خدمت کا حق آج مجھے عنایت ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب وضو کیا تھا؟ وضو ساروں کو پتا ہے کہ معراج کی رات جو سرکار نے فرمایا وہ کیا؟ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، سینہ کھولا گیا، سینہ کھولا گیا، کھول کے حضرت جبریل علیہ السلام نے بیچ میں سے آپ کا دل نکالا۔ Heart of the Holy Prophet was taken out on the night of ascension. نبی پاک علیہ السلام کا دل مبارک آپ کے جسم سے نکال لیا گیا، پھر نکال کر سونے کی تھال میں رکھا گیا اور آب زمزم سے حضرت جبریل علیہ السلام اس کو دھونا شروع ہوئے۔ اب اس موقع پر میرا ایک سوال ہے، میرا یہ سوال ہے کہ کیا نبی پاک علیہ السلام کے دل کے نکل جانے کے بعد آپ پر موت وارد ہوئی؟ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایک بھی بندہ یہ بتائے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو عمر تھی، ایک دفعہ سرکار علیہ السلام مکہ شریف میں فوت ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کیا، کسی سیرت کی کتاب میں ایسا پڑھا ہے؟ دل نکل گیا۔ یہ تو چلو آپ کہیں گے جی اعلان نبوت کی بات ہے، یہ معراج کی طرف جا رہے تھے، حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چلاتے ہوئے پوچھا جو آپ کا دل نکالا گیا تھا وہ کس لیے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، کہانیاں نہیں ہیں، سب سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو بچے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، حضرت نبی پاک علیہ السلام انہی کے ساتھ ہیں۔ وہ طائف کی خوبصورت وادیاں جہاں نبی پاک علیہ السلام کے قدمین طیبین لگے، ان میں سرکار گھوم رہے ہیں، اتنے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے بچے کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے
انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو پکڑ کے لٹا کے آپ کا سینہ چیر دیا، اور یہ کام بچے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایسا غیبی قسم کا کام نہیں ہے کہ سرکار فرمائیں گھر آ کے بتائیں کہ آج میرے ساتھ فرشتوں نے یہ کیا، لوگوں کو نہیں پتا چلا، بچے دیکھتے ہیں۔ گھر آ کے حضرت حلیمہ کے سامنے رونا پیٹنا چلانا شروع کر دیا، اماں جان ہمارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ساتھ تو ایسا ہو گیا، ان کو تو قتل کر دیا گیا، ان کو تو مار دیا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ روتی پیٹتی اس جگہ کی طرف دوڑی جہاں کے بارے میں سنا تھا کہ یہاں نبی پاک جب جا کے دیکھا تو سرکار بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جا کے حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی ہم نے تو بچوں نے یہ بات کہی ہے آپ کے ساتھ تو ایسا ہوا ہے، کیا ایسا ہوا تھا؟ کہا ہاں ایسا ہوا تھا۔ پھر ٹھیک آپ کیسے بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ مارنے والے، آپ کا سینہ نکالنے والے، پیٹ میں سے آپ کے وہ کلیجے پوٹیاں سارا کچھ نکالنے والے کدھر گئے؟ اس وقت نبی پاک فرماتے ہیں اماں جان وہ فرشتے مجھے بتائیں جب نبی پاک علیہ السلام کا دل نکالا تھا سرکار فوت ہوئے تھے؟ سوال ہے نا؟ نبی پاک علیہ السلام کا دل نکال دیا گیا، اور کوئی تاریخ والا بندہ بھی، کوئی سیرت والا بندہ ایک بھی یہ بات نہیں کہے گا کہ نبی پاک علیہ السلام پر موت وارد ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کا دل نکال دیا گیا، سرکار زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دل نکل جائے بندہ زندہ رہے، یہ کیسے ممکن ہے یار؟ سوچ کے بتاؤ، جس کا دل ہی نکل جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اللہ مارے۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا ہم نبی کی مثل ہے، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں بڑی رسپیکٹ کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑی احترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ کو نبی کے مثل ہونے کا دعویٰ ہے، نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں، چھریاں بھی نال آنی ڈاکٹر نال کوئی نہیں آتا تو سامنا صرف جناب یہ چھاتی تو پڑ سو جیڑ سو بچوں آپ کا دل مبارک کٹ سو تھارے چ رکھسا بھی سونے نہیں تھا تو آپ کی ملاحظہ فرماسا کتنی دیر تک جیڑے۔ اگر ایسا بندہ جو نبی کے مثل ہونے کا دعوے دار ہو، اس کے سامنے آپ اتنی بات کہتے ہیں تیرا دل چیرنے لگے ہیں، بیچ میں سے دل نکالنے لگے ہیں، تو انشاءاللہ عزیز یہ سنتے ساتھ ہی اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا اور دل اندر ہوتے سمیت وہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ ہے نا بات؟ سوچنے کی بات یہ ہے ہمارا دل نکل جائے تو زندگی ختم، ادھر نبی پاک علیہ السلام کا قلب اطہر نکل جائے، سرکار کی زندگی باقی ہے، زندگی باقی ہے، سرکار زندہ ہے۔ اگر کہتے ہو کہ معذرت افسر موت وارد ہوئی تھی، کہو کہ نبی پاک علیہ السلام کو 3-4 زندگیاں ملی تھی، اس میں سرکار نے اپنے نبوت کا کام کیا، کبھی کسی مقرر کو، کبھی کسی عالم دین کو، کبھی کسی سیرت نگار کو کہتے لکھتے پڑھتے سنتے دیکھا ہے کبھی؟ وہی سرکار ایک زندگی سے آئے تھے، جب ایک ہی زندگی سے آئے تھے اسی زندگی سے زندہ رہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی زندگی میں نہ روح کے محتاج، نہ قلب کے محتاج، نہ اذہان کے محتاج، بلکہ زندگی اپنے زندہ رہنے میں سرکار کی محتاج۔ یہ بات پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر ذوق کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب زندگی کو پیدا ہی نہیں کیا تھا تو سرکار تھے نا، اول ما خلق اللہ ان کی سرکار کا نور اس وقت بھی تھا، ابھی زندگی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی تو سرکار زندہ تھے، تو آج تو زندگی پیدا ہو گئی، پیدا کہاں سے ہوئی ہے بھائی، آئی کہاں سے ہے، بنی کہاں سے ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث آواز دیتی ہے کہ کل خلق من نوری، کہ ساری مخلوقات میرے نور سے پیدا ہوئی ہے، حیات، لائف یہ بھی ایک مخلوق ہے، تو سرکار کے نور سے بھیک مانگ کر یہ مخلوق بنی ہے، کریشن کہلائی ہے۔ تو جب خود یہ سرکار سے بھیک مانگی کہ سرکار کو کیا آنکھیں دکھا سکتی ہے؟ سرکار اس کے بغیر زندہ تھے اور اس کی موجودگی میں بھی اس کے بغیر زندہ، دل نکال لیا گیا پھر زندہ۔